ساتھی نے سوال بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرما دیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک اور بدکار مردوں کے لیے ناپاک اور بدکار عورتیں ہیں، تو پھر فرعون جیسے سرکش اور کافر کے نکاح میں ایک نیک اور مومن بیوی جسے حضرت آسیہ کہا جاتا ہے وہ کیسے آ گئی؟ تو اس سوال کا جواب دو حصوں میں آپ کو دوں گا۔ پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جس وقت فرعون سے ہوا، اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا مومن نہیں تھی، ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت نکاح ہوا تھا۔ یہ ایمان تو اس وقت لایا بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں فتح عطا کیا، غلبہ عطا کیا۔ تو جب حضرت آسیہ کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے ہیں تو اس وقت پھر اس نے ایمان لایا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو فرعون اور آسیہ کے درمیان ایمان لانے کے بعد بھی مفارقت واجب نہیں تھی، اس لیے کہ اس شریعت میں کافر کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح، مومن عورت کا نکاح جائز تھا۔ ابتدائی اسلام میں بھی یہ جائز تھا، بلکہ یہ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافر مرد کے ساتھ مسلمان یا مومن عورت کا نکاح حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو سوال تھا اس کا پہلا پہرایا یہ ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں جو فرمایا ہے اس کی تشریح تفسیر اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعتوں کے میلان کو بتا دیا کہ انسان کی طبعی جو میلان ہوتا ہے وہ جو پاک مرد ہوتے ہیں ان کا میلان پاک عورتوں کی طرف اور پاک عورتوں کا میلان پاک مردوں کی طرف، اسی طرح بدکار جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا میلان وہ بدکار مردوں کی طرف اور بدکار مرد جو ہے ان کا میلان جو ہوتا ہے وہ بدکار عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی یہ طبعی میلان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لائق اسی کے ہیں کہ بدکار کا جو میلان ہے وہ کس کے ساتھ ہو؟ بدکار مرد کے ساتھ۔ یہ کوئی واجب حکم نہیں بتایا کہ ایسا ہی ہوگا دنیا کے اندر، یہ صرف انسان کی طبیعتوں کے میلان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہے اس پورے سوال کا جواب۔